بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ایک بار آقائے نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا شہنشاہ عرب و عجم مالک کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ رب قدیر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان جو ہے یقیناً وہ کھلا ہوا دشمن ہے، کسی کا کبھی ہوا ہے نہ ہوگا۔ حالات حاضرہ کے تناظر میں ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ساری دنیا انٹرنیٹ پر فدا ہو گئی، ساری دنیا انٹرنیٹ پر فدا ہو گئی، صبح تا شام ساری نمازیں قضا ہو گئی۔ دولت کے پیچھے بھاگے آج کے مسلمان، دولت کے پیچھے بھاگے آج کے مسلمان، کل افسوس کرے گا آخرت تباہ ہو گئی، کل افسوس کرے گا آخرت تباہ ہو گئی۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، کل افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ آج ہی کل کی تیاری کر لیا جائے، آج ہی جو ہے کل کی تیاری کر لیا جائے، کیونکہ کل افسوس کر کے بھی کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ اسی لیے ابھی آپ کی سانسیں چل رہی ہے، آپ کے جسم میں قوت ہے، اللہ نے آپ کو ہاتھ پیر جسم قوت توانائی بے شمار نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے، اور ان نعمتوں کا استعمال صحیح کر لیجیے، ورنہ کل پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو بارکاہ میں گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے وضو کے بارے میں، وضو کے فرائض کے بارے میں بتا رہا تھا، اور بتایا تھا کہ فرائض وضو 4 ہے، اور وضو کا طریقہ جو تھا مکمل ہوا تھا۔ انشاءاللہ العزیز آج میں احادیث کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کروں، پھر تیمم کا بیان آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میری امت اس حال میں بلائے جائیں گی کہ ان کے چہرے، ہاتھ اور پیر اعضائے وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ پیدا کرے۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، اگر آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ، آپ کا ہاتھ، آپ کے پیر یقیناً کب چمکیں گے؟ کل قیامت کے دن بھی چمکیں گے۔ اور جو انسان وضو کرتا ہے دنیا میں، ان کا چہرہ ویسے بھی چمکتا ہے۔ تو اسی لیے کوشش کیجئے، وضو کیجئے، نماز پڑھیے، اور ہمیشہ وضو سے رہنے کی کوشش کیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو کرنے کے لیے کلی کرتا ہے، اور جب وہ منہ سے پانی پھینکتا ہے تو اس پانی کے ذریعے منہ کے سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ دیکھیے وضو کے کتنے فوائد ہیں، جس کو آج ہم معمولی سی چیز سمجھ کر کے چھوڑتے ہیں، جو کہ معمولی نہیں ہے، اسلام کا ایک رکن ہے یہ بھی۔ جی آپ نماز میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپ وضو نہ کر لیں، تو یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، اس کو ہلکے میں مت لیجیے گا۔ جب انسان کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے سارے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے بھی سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب چہرہ دھلتا ہے انسان، تو چہرہ دھلنے سے اس کے چہرے کے سارے گناہ گر جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کے بھی گناہ گر جاتے ہیں۔
چہرے کے تو گناہ گرتے ہی ہیں، جو پلک ہے اوپر یہ بال، اس کے بال کے بھی گناہ گر جاتے ہیں۔ اور آگے فرمائے کہ جب انسان ہاتھ دھلتا ہے تو ہاتھ کے گناہ گر جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے بھی گناہ گر جاتے ہیں، ہاتھ کے ساتھ ساتھ ناخن کے گناہ بھی گرتے ہیں۔ اور پھر جب انسان سر کا مسح کرتا ہے تو پورے سر کے گناہ گر جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں کے بھی گناہ گرتے ہیں۔ اور جب پیر دھلتا ہے تو پیر کے گناہ گر جاتے ہیں، یہاں تک کہ پیر کے ناخن کے بھی گناہ گر جاتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیے آپ کو پتہ چلا وضو کرنے سے کتنے فوائد ہیں۔ آپ کے، ہاتھ کے، کان کے، چہرے کے، سر کے پورے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گویا کہ انسان کا گناہ کم ہوتا ہے اس سے۔ لیکن اتنی باتیں سننے کے باوجود، جاننے کے باوجود بھی ہم اتنی کوتاہی کرتے ہیں کہ اگر گناہ کے کام میں ہمیں جانا تو ہم سارے چیز کو چھوڑ کر چلے تو جاتے ہیں، لیکن اگر اذان کی آوازیں ہماری کانوں تک آئے تو ہم ذرا چوں تک نہیں کرتے ہیں۔ آئیے اور ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھوں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ وضو کے کتنے فوائد ہیں۔ سراج الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھے تو اس کے اعضائے وضو سے، اس کے جسم سے، یعنی وضو کے جو پانی گر رہے تھے اس سے زنا کے گناہ گر رہے تھے۔ اللہ اکبر! یعنی جو شخص وضو کر رہا تھا گویا کہ وہ زنا کے گناہ کا مرتکب تھا، یعنی وہ زنا کا گناہ کر چکا تھا، اور اس کے وضو سے جو پانی ٹپک رہے تھے اس سے زنا کے گناہ گر رہے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے کے بعد اس نوجوان کو بلایا، کہنے لگے کہ اے شخص، تو نے جو ہے زنا کے گناہ کا مرتکب ہے، تجھ سے زنا کا گناہ ہوا ہے۔ جب وہ شخص سنا تو بڑا حیران ہوا، یار کیا بات ہے، میں نے جب وضو کیا تو میں جب زنا کیا تو اس وقت تو کوئی تھا ہی نہیں، میرے اس عورت کے علاوہ آخر ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ کہا گیا اتقوا فراست المومنین، مومنوں کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے ایسا جب تو وضو کر رہا تھا اور تیرے جسم سے، تیرے اعضائے وضو سے جو پانی گر رہے تھے وہ زنا کے گناہ کے پانی گر رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا، اس سے کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ وضو کے پانی تمام گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ وضو کے پانی جو ہے تمام گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کامل وضو کریں۔ لیکن سردی کا موسم ہے، بہت سارے لوگ ڈر کی وجہ سے وضو نہیں کرتے کہ ارے یار پانی بہت ٹھنڈی ہے کیا کروں۔ یاد رکھو میرے ملت کے نوجوان، وہ جہنم کے عذاب زیادہ جو ہے تو ہے یا پھر یہ پانی زیادہ ٹھنڈا ہے؟ یقیناً ہر انسان کے دل سے ہی نکلے گا کہ نہیں، جہنم کے عذاب زیادہ سخت ہے، یہ پانی زیادہ ٹھنڈا سخت نہیں ہے۔ لیکن آج ہم تھوڑی سی کوتاہی کرتے ہیں، تھوڑی سی کوتاہی کی وجہ سے ہم وضو چھوڑتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین اپنے غلام حمران سے فرماتے ہیں کہ پانی لے کر کے آؤ۔ آپ سخت سردی میں باہر جانا چاہتے تھے، آپ کے غلام حمران نے آپ کو پانی لا کر کے دیا، اور پانی لا کر کے دیا، آپ نے اس سے چہرہ اور ہاتھ دھلے یعنی وضو کیے، اور آپ کے غلام آپ سے فرمائے کہ اللہ کفایت کرے، آپ اتنی سخت سردی میں وضو کیے۔ حضرت عثمان ذو النورین فرمانے لگے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ جو شخص سخت سردی میں کامل وضو کرتا ہے اس کے اول و آخر سارے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں میرے ملت کے نوجوانوں، ہم سردی میں جو ہے تو وضو کرنے سے ڈرتے ہیں کہ ارے پانی ٹھنڈا ہے کیسے وضو کروں، لیکن دیکھیں وضو سردی میں اگر آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے، دگنا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں مذہب اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرو اس کا جو ہے تو آپ کو اجر ملنا ہی ہے اگر وہ نیکی ہے۔ یہ نہیں کہ اگر ہم زنا کر رہے ہیں تو ثواب ملے گا، دارو پی رہے ہیں تو ثواب ملے گا، چلم پی رہے ہیں تو ثواب ملے گا، نہیں، اس میں تو گناہ ہی گناہ ہے۔ لیکن اگر آپ وضو بھی کرتے ہیں، سخت سردی ہے، ٹھنڈی ہے، تو آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے سردی میں وضو کیا اس کو دوگنا ثواب ملتا ہے، اس کو دوگنا یعنی ڈبل ثواب ملتا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ کیا ہے، ایک ہم تو خود ہی وضو نہیں کرتے، یہ حال ہے آج ہمارا۔
اور ہم وضو کرنے کی وجہ سے نماز چھوڑتے ہیں. بہت سارے نوجوان ایسے ہیں, ارے یار سردی ہے, ٹھنڈی لگ رہی ہے یار, جانے دو نا, آگ تاپنے دو. میرے ملت کے نوجوانوں ایسی سستی نہ کرے. اب جوان ہو کر کے ایسی سستی کریں گے, اور جوانی میں اللہ نے جوانی عبادت کرنے کے لیے دی ہے, اور آپ جوانی کو جو ہے تو اپنے برباد کر رہے ہیں لے جا کر کے باہر. نہیں, یاد رکھے, ابھی آپ جیسی عبادت کرنا چاہے کر سکتے ہیں. صحابہ کرام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو یقیناً ان کی زندگی ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونے عمل ہے. پیارے آقا فرماتے تھے کہ یہ کرو یہ نیکی ملیں گی. صحابہ کرام سوچتے نہیں تھے, فوراً اسی وقت سے لگ جاتے تھے. لیکن آج ہم سوچتے ہیں, گھر جائیں گے, پھر جا کر کے بیوی سے ملائیں گے کہ فلاں کام کرنے کا ارادہ ہے, کروں کہ نہیں کروں, پھر وہ کرنے کا ارادہ کریں گے. میرے ملت کے نوجوانوں, اپنے اعمال کو اچھا کیجیے, اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کرے اور کامل وضو کرے, کامل وضو کا مطلب گزشتہ جمعہ میں آپ کو بتایا تھا کہ کامل وضو کیسے کیا جاتا ہے, مکمل وضو کا طریقہ کیا ہے, میں گزشتہ جمعہ بتایا تھا. تو جو شخص وضو کرے اور کامل وضو کرے, اور وضو کے بعد یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو اس کے لیے جنتوں کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو, جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو. اب دیکھیے اتنے بڑے انعام مل رہے ہیں ہمیں وضو کرنے کے, لیکن ہم اس سے دور بھاگے. تو عزیزان ملت اسلام میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے, جب مدینہ شریف آئے تو ہم سے فرمائے کہ بیٹا ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہا کرو, ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہا کرو. ہماری عمر اس وقت 8 سال کی تھی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ 8 سال کی عمر تھی, پیارے آقا نے فرمایا بیٹے ہمیشہ باوضو رہا کرو, اور فرمایا کہ اگر جو شخص باوضو رہے اور اسی حالت میں مر جائے تو اس کو شہادت کا درجہ ملے گا. دیکھیے کتنا بڑا فائدہ ہے وضو کرنے کے, اور وضو کے ساتھ اگر ہم رہ رہے ہیں تو حتی الامکان ہر انسان کو چاہیے کہ ہم باوضو ہمیشہ رہیں. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے, چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے گیٹ تک آئیں گے کہ ارے ہم تو ابھی پاک ہی نہیں ہیں. یہ ہمارے مسلمانوں کے حال ہے. بارکہ میرے ملت کے نوجوانوں, یہ وضو کے فوائد تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس لیے آپ سردی اور گرمی سے نہ ڈریے کہ ہم وضو کریں گے ٹھنڈی ہے یار کیا ہوگا نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, جان تھوڑی چلی جائے گی. اب ایک وضو کے بعد دوسرا نمبر پہ آتا ہے تیمم. اب تیمم کے بھی بارے میں آپ کو بتا دوں, تیمم کا طریقہ کیا ہے, اس کو کیسے کرنا ہے, اس کی چند صورتیں ہیں. سب سے پہلے آپ یہ جانیے کہ جس کو نہانے کی ضرورت ہو یا وضو کرنے کی ضرورت ہو اور وہ پانی پر طاقت نہ رکھتا ہو, یعنی پانی چھونے کی طاقت نہیں رکھتا ہو, تو اس کی جگہ پہ تیمم ہے. اب پانی نہیں چھونے کی اور پانی نہیں سمجھے کہ چھونے کی طاقت رکھنا مطلب اس کی بھی چند صورت ہے. ایسا نہیں کہ ہم ارے ٹھنڈی ہے پانی نہیں چھوئے وضو تیمم کر لیے, یہ بھی نہیں ہے. اس کے لیے چند صورتیں ہیں. یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ ایسی بیماری جس سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو. آپ ایسے بیمار ہیں, ایسے مرض میں ملحق ہیں کہ آپ کو اس سے ڈر ہو کہ یعنی اگر میں پانی چھوؤں گا تو بیماری بڑھ جائے گی, یا آپ نے وضو یا غسل کیا ہو اور اس سے بیماری بڑھ گئی ہو, یا آپ نے خود آزمایا ہو اور بیماری بڑھ گئی ہو, تو ان صورتوں میں جو ہے حکم یہ ہے, یا پھر کسی قابل تجربہ کار حکیم نے کہا ہو کہ آپ اگر پانی چھوئیں گے تو بیماری زیادہ دیر سے صحیح ہونے کا اندیشہ ہوگا, تو ایسی صورت میں تیمم جائز ہے. صرف محض خیال میں یار ٹھنڈی ہے چلو تیمم کر لیتے ہیں, حالانکہ آپ پانی چھونے پر قادر ہیں, طاقت رکھتے ہیں, آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے, اس کے باوجود بھی اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر آپ کا تیمم درست نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو وضو کرنا ہی ہوگا. تیمم ان کے لیے ہے جو پانی چھونے پر طاقت نہیں رکھتا ہو, جو ایسی بیماری میں ملحق جو بیماری زیادہ دیر سے صحیح ہونے کا اندیشہ ہو یا بڑھ جانے کا ڈر ہو تب. اسی طریقے سے ایک مسئلہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے, جیسے ایسی بیماری ہے کہ ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے لیکن گرم پانی نقصان نہیں کرتا ہے, تو حکم یہ ہے کہ وہ گرم پانی سے نہائے یا پھر تیمم یا پھر وضو کرے. گرم پانی سے وہ وضو کریں گے,
ایسے ہی اگر پانی جو ہے تو ٹھنڈے وقتوں میں نقصان کرتا ہے اور گرم وقتوں میں نقصان نہیں کرتا. مثال کے طور پر صبح کا وقت ٹھنڈا رہتا ہے، فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھے ٹھنڈا ہے، اس وقت پانی نقصان کرتا ہو. اسی طریقے سے عشاء کا وقت ہے، اس ٹائم اگر آپ کو پانی نقصان کرتا ہو تو آپ اس ٹائم میں جو ہے تیمم کر لیجئے. اور اگر پھر اس کے علاوے میں جیسے گرم وقت میں جیسے ظہر عصر مغرب ان وقتوں میں اگر پانی نقصان نہیں کرتا ہے تو ان وقتوں میں آپ وضو کریں گے، تیمم نہیں کریں گے، ان وقتوں میں وضو کریں گے. اسی طریقے سے اگر پانی گلے کے نیچے نقصان نہیں کرتا ہے، سر پہ نقصان کرتا ہے، چہرے پہ نقصان کرتا ہے، تو آپ کو گلے کے نیچے آپ پانی سے دھل لیں، پھر جو ہے تو سر وغیرہ کا مسح کر لیجیے. لیکن آج کیا ہے، لوگ جو ہے تو وہاں یعنی باتوں پر یار بیماری بڑھ جائے تیمم بھی کاہے کریں گے، وضو بھی کاہے کریں گے، سیدھے ایک ہی راستہ نماز ہی چھوڑ دو، صحیح ہونے کے بعد پڑھو گے. یہ ہیلے بہانے کرتے ہیں میرے ملت کے نوجوانوں. کل مرنے کے بعد یہ ہیلے بہانے کچھ بھی نہیں چلے گا. ابھی وقت ہے، سانس جاری ہے، چل رہا ہے، کر لیجئے جتنی نیکیاں کرنی ہو کر لیجئے، اکٹھا جتنی نیکیاں جمع کرنی ہو، نہیں تو کل پچھتائیں گے. اسی طریقے سے آپ ایسی جگہ پر ہیں، ایسی ہی اگر آپ کے جسم میں یعنی اعضائے وضو میں سے کہیں اگر زخم ہو گیا ہو اور وہاں پر پانی نقصان کرتا ہو تو جس جگہ پہ پانی نقصان کرتا ہے ان جگہوں پر آپ مسح کر لیجئے اور باقی جگہوں پہ پانی بہائیے. اگر پانی بھی اگر اس پر مسح کرنا بھی نقصان کرتا ہو تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ اوپر سے کپڑا رکھ دیجئے اس پٹی پر اور اوپر سے مسح کیجیے. تو یہ سارے طریقے ہیں. جب آپ بہت زیادہ آخری اسٹیج پہ ہیں، جب پانی چھو نہیں سکتے کسی بھی صورت میں، تب یہ ساری صورتیں ہیں کہ ان صورتوں کے ذریعے سے آپ تیمم کر سکتے ہیں. یا پھر آپ ایسی جگہوں پر ہیں کہ جہاں پانی ہی نہیں ہے، ایک میل تک آپ کو پانی ملنے کا گمان نہ ہو اور نماز کا وقت جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں حکم ہے کہ آپ تیمم کیجیے اور نماز پڑھ لیجیے. اور اگر ٹائم مکمل ابھی بچا ہوا ہے، ٹائم ہے، لیکن آپ وہ یعنی خیال میں کہ یار جانے دو، اب پانی کہاں کھودنے جاؤں، تلاش کرنے جاؤں، اور آپ جو ہے تو تیمم کر لیے، پانی تلاش نہیں کیے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر پانی مل گیا تو پھر حکم ہے کہ آپ وضو کیجئے، دوبارہ نماز پڑھیے، نماز نہیں ہوگی اس صورت. تو یہ ساری صورتیں ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی اور صورتیں ہیں، لیکن جو خاص صورت ہے جو اکثر ہمارے سامنے پیش آتے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. پانی کا بھی تو ابھی مسئلہ بہت کم ہے کہ پانی نہ ملے، ہو ہی نہیں سکتا، بہت کم ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر جو صورتیں پہلی میں نے آپ کو بتائی بیماری وغیرہ کی، یہ سب صورتیں ابھی زیادہ تر بنتی ہیں. اب تیمم کرے کیسے؟ تو تیمم جو ہے تو بسم اللہ کر کے ہاتھ جو ہے تو جسم میں یعنی یہ زمین یعنی مٹی کی قسم سے ہو، یعنی جلنے کے بعد وہ ملائم نہ ہو، سافٹ نہ ہوتا ہو، یا پھر وہ گل نہ جاتی ہو، ایسی چیزوں سے جو ہے تیمم جائز ہے. جیسے مٹی میں جو ہے تو وہ گل التی نہیں ہو، تو اسی طرح مٹی پر ہاتھ اس طریقے سے مارے، اور اگر اس میں گرد زیادہ لگی ہو تو اس کو جھاڑ لیجئے. اس طرح سے نہیں جھاڑنا، اس طریقے سے، اور اس کو ہاتھ اس طرح سے کر لیں، چہرے کا مسح کر لیں، ہاتھ کا مسح کر لیں. اور تیمم میں تیمم میں جو ہے تو سر کا اور پیر کا مسح نہیں ہے. تیمم میں 3 چیزیں فرض ہے، یاد رکھیں. تیمم میں جیسے وضو میں 4 چیزیں فرض ہے: چہرے کا دھلنا، ہاتھ کا دھلنا، مسح کرنا، پیر کا دھلنا. اسی طریقے سے تیمم ہو یا غسل ہو، تیمم یا جیسے غسل جن پر فرض ہو، اگر غسل نہیں کر سکتا، پانی میں جس طریقے سے میں نے کنڈیشن بتایا اس کنڈیشن کے تحت اگر نقصان کرتا ہو تو غسل کے بھی تیمم کے 3 ہی طریقے ہیں. وضو کے لیے بھی آپ تیمم کر لیں تو اس کے لیے بھی طریقے 3 ہیں، یعنی 3 چیزیں فرض ہیں. پہلا ہے نیت. پہلی نیت ہے، اس میں نیت کرنا ہوگا ہر حال میں آپ کو کہ میں تیمم کرنے جا رہا ہوں. اگر آپ ہاتھ مٹی پر مارنے کے بعد اگر نیت کیے تو پھر اس صورت میں آپ کا تیمم نہیں ہوگا. تو آپ جو ہے تو نیت اس طرح کیجئے کہ میں بے غسل یا بے وضو سے پاکی حاصل کرنے اور نماز جائز ہونے کے لیے جو ہے تیمم کرتا ہوں. اس طریقے سے نیت کر کے مٹی پر ہاتھ ماریے، اور ہاتھ مارنے کے بعد جو ہے تو اپنے چہرے کو یعنی چہرے کا مسح کیجیے. اور چہرے کا مسح کرنے میں اس کا خیال رکھیں کہ اس میں بھی حد وہی ہے جو وضو میں بتایا تھا میں، بال اگنے کی جگہ سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک. اور اس میں کہ کوئی بھی جگہ جو ہے خالی نہ رہے، پوری جگہ پورے چہرے پر جو تو مسح کرنا. جیسے اب ہونٹ ہے، اب ہونٹ منہ بند کرنے کے بعد جو جگہ کھلا رہتا ہے اس پر بھی جو تو ہاتھ پھیرنا ضروری ہے. اب جیسے مونچھ ہے تو اس پر اس طریقے سے جو ہے ہاتھ پھیرنا، اس کا بھی ضروری ہے. اب داڑھی ہے تو اس کا بھی خلال ضروری ہے. لیکن داڑھی کے خلال کس طریقے سے کریں؟ لوگ ایسے کرتے ہیں، نہیں، داڑھی کے خلال ایسے کرنا چاہیے، اندر سے نکالیے، باہر نکلنا چاہیے.
چاہے وضو میں کریں یا پانی سے وضو کرنے کے ٹائم یا یہ تیمم کرنے کے ٹائم، جب بھی خلال کریں گے تو خلال اس طرح سے نہیں، یعنی اندر سے باہر نکالنا ہے، اس طریقے سے باہر نکالیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے تو پھر تیسرا کیا ہے، پہلا ہو گیا نیت، دوسرا ہو گیا چہرہ دھلنا، تیسرا ہاتھ دھلنا۔ تو اسی طریقے سے جو تو ہاتھ دھلیں گے، اور ہاتھ جو ہے تو کونیوں تک جو وضو میں ہے، اگر انگوٹھی وغیرہ پہنے تو اس کا نکالنا ضروری ہوگا، کیونکہ اس میں بھی ایک بال برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے۔ ناخن بڑے ہوں تو اس کو بھی کاٹنا ہوگا، کیونکہ ناخن کے نیچے کے حصہ جو ہے تو یہاں پر بھی مسح ضروری ہے، تو اسی لیے انگوٹھی وغیرہ اگر پہنے تو اس کا بھی نکالنا ضروری ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ تو یہ 3 چیزیں تیمم میں ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس میں مسح نہیں ہے، سر کا مسح نہیں کرنا، پیر نہیں کرنا ہے، اور یہی چیز جو ہے غسل بھی ہے تیمم میں۔ جیسے اگر کسی کو پانی نقصان کرتا ہو، اور پانی بیماری میں مرض میں مبتلا ہو، اب وہ کیا کرے، ناپاک ہو گیا تو ناپاک ہو گیا تو بس یہ 3 چیز جو بتائے، یہ 3 چیز کر لے، بس وہ ہو گیا۔ نیت کرے، چہرہ کا مسح، ہاتھ کا مسح کرے، غسل ہو گیا اس کا تیمم۔ تو یہ چیزیں تھی خاص جو میں نے آپ کے سامنے بتایا، فرائض وضو، فرائض غسل۔ انشاءاللہ جی اگلا ہفتہ سے جو تو پھر موضوع بدل جائے گا، مہینہ بھی بدل جائے گا، سال بھی بدل جائے گا، سب بدل جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن کچھ مسائل اور ایک دو میں آپ کے سامنے رکھوں، ایک خاص مسئلہ جو نماز میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، پھر میں وقت ہو چکا ہے ویسے، لیکن بس تو 2 منٹ اور لوں گا۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو جماعت سے نماز ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ ایک چیز کا تو خیال رکھیں کہ نماز میں دوڑتے ہوئے نہیں آنا ہے، اس سے کئی سارے نقصان ہیں۔ ایک تو مسجد میں آپ دوڑ رہے ہیں، دوسری چیز مسجد سے آواز آ رہی، دھم 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 کی آوازیں آتی ہے، جو کہ حکم یہ ہے کہ مسجد میں آپ اس طریقے سے چلیں کہ آپ کے پیر کی بھی آواز نہ آئے، یہ ادب ہے۔ یہ مسجد کے ادب میں سے ہے کہ دوڑنا نہیں ہے، دھیرے دھیرے چلنا ہے کہ آواز نہ آئے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب امام صاحب نماز میں ہوتے ہیں، اور خاص کر کے یہ مسئلہ دھیان میں رکھیے گا، اکثر لوگ 5 وقت حضرات زیادہ غلطی کرتے ہیں اس میں۔ اب امام صاحب رکوع میں گئے، وہ دوڑتے ہوئے آئے، اور امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے، سمع اللہ لمن حمدہ، وہ بندہ آتا دوڑتے اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلا جاتا ہے۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے، سمع اللہ لمن حمدہ کر کے، اور وہ بندہ رکوع میں جاتا ہے، پھر وہ کیا سوچتے ہیں کہ جماعت ہم کو مل گئی، یعنی یہ رکعت ہماری شامل ہو گئی۔ یاد رکھیے وہ رکعت آپ کی نہیں ہوں گی، آپ کو جو ہے امام کے ساتھ رکوع میں ملنا ہوگا، کم سے کم ایک مرتبہ آپ جو ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ جو بھی وہ پڑھنا ہے آپ کو، تب ہی جو ہے تو آپ ایک بار تسبیح پڑھیں گے، تبھی وہ جماعت میں شامل ہوں گے، یا تھوڑی دیر کم سے کم ایک تسبیح پڑھنے کی مقدار آپ جو ہے رکوع میں اگر رہتے ہیں تبھی جو ہے آپ کی وہ رکعت شامل ہوں گی۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ آئے، امام صاحب کھڑے ہو گئے اور وہ شامل ہو گئے، جب وہ امام صاحب سلام پھیرتے وہ بھی سلام پھیر دے، اس کی نمازیں نہیں ہوئی۔ اس لیے نماز نہیں ہوئی کہ آپ امام کے بعد آئے، اور آپ اقتدے تو بولتے ہیں، یعنی امام کی میں نے اقتدا کی، تو جب امام کی اقتدا کی تو امام کے ہر چیز بعد میں کرنا ہے، آپ کو پہلے نہیں کرنا ہے۔ اب یہاں امام صاحب پہلے اٹھ چکے اور آپ بعد میں جا رہے ہیں، اور وہ رکن جو ہے رکوع کا وہ رکن امام صاحب ادا کر چکے ہیں، اور آپ بعد میں جا رہے ہیں، گویا کہ امام صاحب کے ادا کرنے کے بعد، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کئی مسائل ہیں انشاءاللہ پھر میں کبھی اس ٹاپک پر گفتگو کروں گا، پھر نماز کے طریقے پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلے مہینہ تو حضور خالد غریب نواز کی شان میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ برکت ہمارے بیان کرنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی لفظی سے ہو گئی ہو، میں سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ بلند آواز سے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خاص کر نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں کہ 31 یعنی 31 اگست کو ہمارے نوجوان طبقہ زیادہ تر گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، تو خاص کر میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ میرے بھائی اپنی آخرت کے بارے میں سوچیے، اپنی جو ہے تو زندگی کو گناہوں میں مت گزاریے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گناہوں میں لگے ہوں اور آپ کی موت آ جائے تو پھر کیا حال ہوگا۔ چند دن کے بعد جنوری کا مہینہ شروع ہوگا، چند دن کے بعد جو تو 31 دسمبر کی رات آئیں گے، اور اس رات میں کثرت کے ساتھ ہمارے نوجوان خاص کر مسلمان بچے بھی جو ہے تو گناہوں میں ملوث ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھیے انشاءاللہ تعالیٰ، اپنی آخرت کو سنواریے، دنیا کے چکر میں مت پڑیے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو حضرات سنت نہیں ادا کو سنت ادا کر لیجیے، جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوں ان سے گزارش ہے اندر آ کے جگہ لے لیجیے، تاکہ بعد میں آنے والے حضرات کو تکلیف نہ ہو۔